دیکھیں انسان نا اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہوں پہ ڈٹا رہنے کی وجہ سے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ توبہ کی 3 شرائط ہوتی ہیں، اگر توبہ کے اندر وہ 3 شرائط پائی جائیں گی تو آپ کی توبہ توبہ کہلائے گی۔ توبہ کرنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے اس شراب کی بوتل کو سرکے میں چینج کر دیا۔ جہنم کے فرشتے نے کہا کہ یہ ہمارا مجرم ہے، اسے میں نے لے کے جانا ہے۔ جنت کے فرشتے نے کہا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، اسے میں نے لے کے جانا ہے۔ جہنم کے فرشتے نے اسے کہا کہ اس نے بھی توبہ نہیں کی تھی تو یہ میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ جنت کے فرشتے نے کہا اس نے توبہ کر لی تھی، وہ چل پڑا تھا۔ بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ میں بھلائی کی باتیں سیکھنے اور سکھانے والے کی قبروں کو روشن کر دوں گا۔ 2 کام آپ نے نہیں کرنے، ایک وہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہے، دوسرا وہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا وہ ہے توبہ کی فضیلت۔ توبہ کی فضیلت کے حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے اور کچھ اہم باتیں ہیں توبہ کے حوالے سے، وہ بھی جو ہے نا آپ سے جو ہے شیئر کروں گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے نا ہمیشہ اپنی زندگی میں کوشش یہی کرنی ہے کہ جس حد تک ممکن ہو نا خود کو گناہوں سے بچانا ہے، کم سے کم گناہ کرنے ہیں، کیونکہ جو گناہ ہوتے ہیں نا یہ ایک زنجیر کی طرح ہوتے ہیں جو انسان کو جکڑ دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو گناہ ہے نا وہ ایک ایسی زنجیر ہے جو انسان کو نیکیوں اور اطاعت الہی کے راستے پہ چلنے سے روکتی ہے۔ یعنی فرسٹ پرائیورٹی ہماری کیا ہونی چاہیے کہ گناہوں سے بچنا ہے ہم نے۔ پھر بھی انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان کوئی غلطی کرے ہی نہ۔ تو اب دوسرا کیا، سب سے پہلے تو آپ نے کوشش کرنا ہے گناہوں سے بچنا ہے، اور اگر گناہ ہو جائے تو پھر فوراً توبہ کر لینی ہے۔ دیکھیں انسان نا اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہوں پہ ڈٹا رہنے کی وجہ سے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ اچھا، پھر جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے نا تو شیطان نے جو انسان کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے نا، اسے جہنم میں لے جانے کے لیے جو اس نے ساری سرمایہ کاری کی ہوتی ہے، محنت کی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری خاک میں مل جاتی ہے۔ اور جب انسان سے گناہ ہوتا ہے نا تو اس وقت توبہ کرنا واجب ہوتی ہے، لیکن ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو توبہ کرتی نہیں۔ ہم لوگ نا توبہ کی امید پر گناہ کرتے ہیں اور یہ ہلاکت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدبخت ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے اور زندگی کی امید پر توبہ ہی نہیں کرتا۔ ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، گناہ کرتے رہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں توبہ کر لیں گے۔ اچھا، جب توبہ کرنے کی باری آتی ہے پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی زندگی بڑی پڑی ہے، کوئی بات نہیں ہے، ابھی بڑھاپے میں کر لیں گے جا کے، زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ اچھا، توبہ کی نا 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت وہ ہوتی ہے جس میں آپ کو صرف توبہ کرتے ہیں تو گناہ معاف ہو جاتا ہے، تلافی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ سانگ سنتے تھے، اب آپ کو ریلائز ہوا کہ یار میں گانے سنتا ہوں، یہ تو بڑا گناہ کا کام ہے، آپ نے توبہ کر لی، اب آپ نے توبہ کی تو گناہ معاف ہو گیا۔ لیکن اگر آپ نمازیں چھوڑتے تھے، نمازیں قضا کرتے تھے، اب آپ کو احساس ہوا کہ یار میں یہ تو بڑا برا کام کر رہا تھا، آپ نے توبہ کر لی، اب توبہ تو کی ہے، ساتھ میں نمازیں بھی تو پڑھنی ہے نا، وہ تلافی کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے، اب صرف توبہ سے کام نہیں چلنا، اب اس بندے سے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ اگر آپ نے کسی کا مال کھایا ہے تو صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، پھر آپ کو توبہ کے ساتھ ساتھ اس کی تلافی کرنا پڑے گی، وہ مال اس کو واپس لوٹانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ توبہ کی 3 شرائط ہوتی ہیں، اگر توبہ کے اندر وہ 3 شرائط پائی جائیں گی تو آپ کی توبہ توبہ کہلائے گی۔ اگر وہ 3 شرائط توبہ کے اندر نہیں موجود تو پھر آپ کی وہ توبہ توبہ نہیں ہے، پھر وہ سمجھ لیں نام کی توبہ ہے۔ پہلی جو اس میں سے کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے گناہ کیا ہے اس پہ آپ کو شرمندگی ہو، آپ کو اس چیز کا احساس ہو کہ یار میں نے غلط کام کیا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے جا رہے ہیں، نہیں۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ آئندہ آپ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم کریں، پختہ عزم، یعنی آپ کہیں کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ کون سی 3 کنڈیشنیں بتائیں مجھے اب؟ پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ شرمندگی ہونی چاہیے، دوسری وہ اس گناہ کو فوراً آپ چھوڑ دیں، اور تیسری دوبارہ وہ گناہ نہیں کرنا۔ یعنی یہ 3 چیزیں جو ہے نا، اگر آپ نے توبہ کرنی ہے تو اس میں یہ 3 شرائط جو ہے وہ پائی جانی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نا بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی آپ یہ نہ سوچیں کہ یار گناہ ہو گیا تو پھر کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، اللہ تو معاف نہیں کرے گا، اللہ تو معافی کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا دور خلافت میں ایک شرابی تھا،
تو اس نے ہاتھ میں جو ہے نا وہ شراب کی بوتل پکڑی تھی تو گزر رہا تھا، آگے سے اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو آتا دیکھا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نا اتنا روب تھا کہ آپ جہاں سے گزرتے تھے نا وہاں سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ میں ایک جگہ پا رہا تھا کہ آپ کے سائے سے بھی شیطان ڈرتا تھا۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ شیطان کی، ذرا کسی کو نہیں ڈرتا۔ تو جہاں شیطان ڈرتا ہے وہاں انسان کا کیا حال ہوگا، یعنی آپ کا کتنا روب ہوگا۔ جب اس نے دیکھا نا دور سے کہ آپ آ رہے ہیں، رنگ اڑ گئے اس کے، اس نے کہا آج تو خیر نہیں میری۔ اچھا اتنے میں آپ بھی قریب آ گئے، آپ نے اس سے پوچھا کہ بوتل میں کیا ہے، اس نے کہا بوتل میں سرکہ ہے، جھوٹ بولا، ڈر گیا تھا۔ اچھا جب اس نے کہا بوتل میں سرکہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ دکھاؤ بوتل مجھے۔ اچھا اب یہاں پہ نا ایک جو چیز ہے وہ نوٹ کرنے والی ہے، اگر میرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں بوتل ہے، میں اس کو کہتا ہوں دکھاؤ یہ بوتل، اس میں کیا ہے، کتنا ٹائم لگے گا اس میں بوتل پکڑنے میں؟ مجھے چند سیکنڈز، ہو سکتا ہے 1 سیکنڈ لگے یا میکسیمم 2 سیکنڈ لگا لے۔ ان لمحات کے اندر، یہ 1 سے 2 سیکنڈز کے اندر اس شخص نے نا توبہ کی، اس نے دل ہی دل میں توبہ کی، منہ سے بھی نہیں بول سکتا تھا نا، پتہ چل جانا تھا۔ اس نے اپنے دل میں توبہ کی کہ یا اللہ مجھے آج بچا لے، نہیں تو میں گیا۔ اس نے کہا آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، مجھے عمر سے بچا لے۔ اس کی دل میں یہ توبہ کرنے کی دیر تھی، اللہ پاک نے اس شراب کی بوتل کو سرکے میں چینج کر دیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوتل چیک کی تو اس میں سرکہ تھا، شراب نہیں تھی۔ بنی اسرائیل میں نا ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے۔ 99 قتل کرنے کے بعد نا اس نے ایک جو ہے عبادت گزار سے پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی، میں نے 99 قتل کیے ہیں۔ اس نے کہا نہیں قبول نہیں ہوگی، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اچھا اب 100 قتل پورے ہو گئے۔ اب 100 قتل پورے کرنے کے بعد نا وہ ایک عالم دین کے پاس گیا، اس نے جا کے عالم دین سے پوچھا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ عالم دین نے کہا ہاں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، شرط یہ ہے کہ ایک تو توبہ سچی ہونی چاہیے، اور دوسرا عالم دین نے اس کو کہا کہ یہ جو بستی ہے نا جہاں تم رہتے ہو یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اس بستی کو تم چھوڑ کے فلاں بستی ہے نیک لوگوں کی، وہاں پہ چلے جاؤ۔ اب یہاں سے نیک لوگوں کی اہمیت کا بھی پتہ لگتا ہے، اچھی صحبت کا۔ 2 کنڈیشن اس نے کہا، ایک تو توبہ سچی ہونی چاہیے، دوسرا تم یہاں سے اچھے لوگوں کی صحبت میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری جو ہے نا وہ توبہ قبول کر لے گا۔ اس نے کہا میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، بس میری توبہ قبول ہو جائے۔ اس نے بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا۔ اچھا راستے میں جو ہے نا وہ موت آ گئی۔ اب جب اس کی ڈیتھ ہوئی وہ زمین پہ گر گیا۔ اب جنت کا فرشتہ بھی پہنچ گیا، جہنم کا بھی پہنچ گیا۔ جہنم کے فرشتے نے کہا کہ یہ ہمارا مجرم ہے، اسے میں نے لے کے جانا ہے۔ جنت کے فرشتے نے کہا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، اسے میں نے لے کے جانا ہے۔ جہنم کے فرشتے نے اسے کہا کہ اس نے بھی توبہ نہیں کی تھی تو یہ میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ جنت کے فرشتے نے کہا اس نے توبہ کر لی تھی، وہ چل پڑا تھا۔ جہنم کے فرشتے نے کہا ابھی وہ بستی میں پہنچا نہیں تھا، تو جنت کے فرشتے نے کہا کہ پہنچنا ضروری نہیں ہے، اس نے نیت کر لی تھی، وہ چل پڑا تھا۔ اچھا اب یہ بحث چل رہی ہے دونوں فرشتوں کی، وہ کہتا میں نے لے کے جانا ہے، وہ کہتا میں نے لے کے جانا ہے۔ اب اللہ پاک نے تیسرا فرشتہ بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اللہ پاک نے اسے کہا جا کے نا زمین کی پیمائش کرو، یہ جس بستی کے قریب ہے نا اس فرشتے کا، یعنی اگر اپنی بستی کے قریب ہے تو پھر یہ جہنمی فرشتہ لے جائے اس کو، کیونکہ برے لوگوں کی تھی بستی۔ اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو پھر جنت کا فرشتہ اس کو لے جائے۔ اچھا اب جب جنت کا فرشتہ پیمائش کرنے لگا نا، اب وہ تھا تو دوسری اپنی بستی کے قریب تھا، اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا، جو سی اس کی اپنی بستی والی زمین تھی اسے حکم دیا کہ تو پھیل جا، زیادہ ہو جا، اور جو نیک لوگوں کی بستی تھی اسے حکم دیا کہ سکر جا۔ اب جب یہ والی پھیل گئی اور وہ والی سکر گئی تو کس کے قریب ہو گیا؟ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ جنت کے فرشتے کو کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے دو۔ یعنی بتانے کا مقصد ہے دیکھیں ایک سچے دل سے توبہ ہونی چاہیے۔ ابھی وہ نکلے ہے 100 قتل یار، ایک قتل کا مطلب جانتے ہیں نا، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ 100 قتل کا اندازہ لگائے کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ 100 بندے اس نے اللہ کے قتل کیے، جس میں ایک عبادت گزار تھا اس کو بھی اس نے قتل کیا، لیکن اللہ نے معاف کر دیا۔ شرط کیا ہے کہ سچے دل سے جو ہے نا وہ اس نے توبہ کی۔ دیکھیں توبہ کی توفیق کا مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کے اوپر جو ہے وہ شکر کا دروازہ کھول دے اور مزید نعمتوں کا دروازہ بند کر دے، یا دعا کا دروازہ کھول دے قبولیت کا دروازہ بند کر دے۔ اسی طرح جو ہے وہ توبہ کا دروازہ کھول دے لیکن مغفرت کا دروازہ بند کر دے۔ یعنی کہ اگر اللہ پاک نے کسی شخص کو شکر گزاری کی توفیق دی ہے نا تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر کسی کو اللہ پاک نے دعا کی توفیق دی ہے تو اللہ نے اس کی دعا قبول کرنی ہے۔ اگر اللہ پاک نے کسی کو توبہ کی توفیق دی ہے تو اس کی بخشش بھی اللہ پاک فرما دے گا۔ اچھا ایک چیز کا آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے،
کبھی بھی اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ کے اوپر جو ہے نا اس کو شرمندہ نہیں کرنا، اسے تانا نہیں دینا جس میں اس نے توبہ کر لی ہوئی ہے۔ جس گناہ سے آپ کے مسلمان بھائی نے توبہ کی ہے کبھی اس پہ آپ اس کو تانا نہ دیں۔ اکثر آپ نے دیکھا نا ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک نوجوان اس نے اپنی ساری جوانی جو ہے وہ بے نمازی رہ کے گزار دی، کبھی نماز نہیں پڑھی، اب بڑھاپے میں پہنچا اس نے توبہ کی، نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ اب ہمارے جیسے نے اسے اگر مسجد آتے دیکھا تو ہم اس کو تانا دیتے ہیں کہ ساری زندگی پڑھی نہیں، ہن بڈھے والے دن نمازیں یاد آ گئی ہیں۔ اب یہ سخت گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو کسی ایسی بات پہ شرمندہ کیا، ایسے گناہ پہ شرمندہ کیا جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو اللہ پاک مرنے سے پہلے اسے اس گناہ میں مبتلا کر دے گا، یعنی وہ خود اس گناہ میں مبتلا ہوگا مرنے سے پہلے اگر اس نے تانا دیا اس کو کسی کو۔ تو اس چیز سے بھی آپ نے بچنا ہے۔ تو لیسن آج کا یہی ہے کہ سچے دل سے توبہ کریں، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیا کرے، توبہ کرنے میں کبھی بھی دیر نہ کیا کرے۔ دیکھیں اس کائنات کی سب سے معصوم شخصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 دفعہ توبہ کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، معصوم ہے، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی توبہ کرتے تھے 70 دفعہ۔ ہم سارا دن گناہ کرتے ہیں، توبہ کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہم لوگ تو جیسے میں نے بتایا نا کہ توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہتے ہیں اور زندگی کی امید کے اوپر توبہ ہی نہیں کرتے۔ ہمارا تو یہ حال ہے۔ اگر ہمارے ملک کی 50% آبادی بھی توبہ کر لینا تو یقین مانے ہمارے ملک کی تقدیر بدل جائے۔ اور ویسے بھی اب جو ہماری قوم کا حال ہے نا، ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اتنے گناہ بھر گئے ہیں لیکن ہم لوگ توبہ ہی نہیں کرتے۔ تو اس لیے سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ پہلے تو کوشش کرنی ہے آپ نے گناہوں سے بچنا کرنا ہے۔ اگر کبھی گناہ ہو جائے تو ساتھ دو چیزیں، ایک تو پہلے بتایا نا کہ معافی بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، ساتھ میں کوئی نیک کام کیا کریں، درود پاک پڑھ لیا کریں، کوئی استغفار کی تسبیح پڑھ لی فوراً، کیونکہ جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو کھا جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور لاسٹ پہ آپ کو ایک یہی نصیحت کروں گا کہ جتنا ممکن ہو سکے نا بھلائی کی باتیں زیادہ سے زیادہ سیکھا کریں اور آگے سکھایا بھی کریں، اس کا بڑا اجر ہے۔ اللہ پاک نے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اچھی باتیں، بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ میں بھلائی کی باتیں سیکھنے اور سکھانے والے کی قبروں کو روشن کر دوں گا تاکہ انہیں کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو سیکھنا ہے اور دوسرا سکھانا بھی ہے۔ جو بھی کوئی اچھی بات سیکھتے ہیں نا آگے ضرور سکھایا کرے، اس کا بڑا جو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے یار۔ جیسے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نا کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنا بلند مقام کیسے حاصل ہوا؟ آپ نے فرمایا دو باتوں کی وجہ سے، ایک یہ کہ میں نے کبھی علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہیں کی، اور دوسرا یہ جو میں نے سیکھا اسے میں نے دوسروں کو سکھایا۔ جو اگر آپ نے کچھ سیکھا یار آپ وہ اپنے سینے میں لے کے دفن ہو گئے ہیں تو اس چیز کا کیا فائدہ ہے؟ ضرور جو بات آپ تک پہنچتی ہے کوشش کرے آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، ایک بندہ بھی عمل کر لے گا نا آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص بھی جو ہے نا وہ نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے، اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو وہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ نا عرب میں بڑے مہنگے ہوتے تھے، بڑے ریئر جو ہے نا اس کو سمجھا جاتا تھا۔ 100 اونٹ، آپ نے کہا ان 100 اونٹوں سے بہتر ہے کہ کوئی ایک شخص بھی عمل کر لے۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا ہم اس پہ خود اس طرح عمل نہیں کرتے جس طرح کوئی دوسرا کر لیتا ہے۔ کسی کے دل کو بات ایسے چھو جاتی ہے کہ وہ اتنا عمل کرتا ہے اتنا ہم بھی نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اجر و ثواب دیکھیں کتنا زیادہ ہے۔ آپ چلے گئے دنیا سے، وہ بات پھیلتی جا رہی ہے، آگے جاتی جا رہی ہے، آپ کے کھاتے میں ثواب لکھا جائے، صدقے جاریہ ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے، گناہ جاریہ، اس سے بھی بچنا ہے۔ اگر آپ نے برائی کو آگے بھیجا ہے، جو بھیجیں گے وہی واپس آئے گا نا۔ اگر آپ نے برائی کو آگے بھیجا ہے، اب آپ آج کل جیسے واٹس ایپ پہ دیکھ لیں ہم کیا کیا سٹیٹس لگاتے ہیں، عام گانوں کے جو ہیں وہ سٹیٹس سانگس کے لگائے ہوتے ہیں، پھر جو میسیج آتے ہیں شیئر پلیز سارے نو منڈی جانے جی فری دی لئی دو۔ اب آپ نے چلے جانا، یہ پیچھے جہاں جہاں جا رہے ہیں نا چھتر تیار ہیں پیچھے سے، یہ سارا گناہ آپ کے کھاتے میں، خود اتنا گناہ کر رہے تھے ساتھ دوسروں کو بھی ملا لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تو بھی کریے میرے کھاتے میں، پہلے ہی پلے ہے کچھ نہیں تو اور جمع کریے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ جو سیکھنا ہے اس کو آگے سکھانا ہے اور اچھی بات آگے پھیلانی ہے۔ سوچ سمجھ کے سٹیٹس لگایا کریں واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا پہ سوچ سمجھ کے کوئی چیز شیئر کیا کریں۔ یہ شیئرنگ والا بھی آپ نے پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی کوئی چیز بغیر جو ہے نا وہ تصدیق کیے آپ نے آگے نہیں بھیجنی۔ آج کل تو ہمارے معاشرے میں جو ہے نا وہ جھوٹ کو اتنا زیادہ پھیلایا جاتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ سچ ہے، لوگ اس پہ سچ سمجھ کے یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں اتنا۔ یہ باقاعدہ آپ کو پتہ ہے یہ سوشل میڈیا ٹیمز بیٹھی ہوتی ہیں جیسے یہ سیاستدانوں کی ہیں، یہ باقاعدہ یہ اس طرح سے مینیپولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، یہ باقاعدہ جو ہے نا جھوٹی خبر کو اتنا پھیلائیں گے کہ لوگ سمجھے کہ سچ ہے۔
تو کوئی کہے گا دوسرا کہ یہ نئی بات ہے، وہ مانے گا ہی نہیں اس چیز کو، اس کو پھیلایا اس طریقے سے جاتا ہے، تو یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ بغیر تحقیق کے کبھی بھی کوئی بات آپ نے آگے نہیں پھیلانی، کسی نے بھی اس پہ عمل کیا وہ آپ کے ذمہ ہے۔ اور اچھی چیز ہے، مجھے اکثر نا دوست وغیرہ کئی کہتے ہیں، اچھے برے بھی میں شامل ہی ہوتے ہیں نا، کئی بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ کے سٹیٹس دیکھتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ کئی ایسے بھی میسج کر کے کہتے ہیں کہ سر تھوڑے سٹیٹس لایا کرو، رہنے بڑے پڑے نہیں جاتے۔ اب میں ان کو کہتا ہوں یہی اگر میں گانے لگاؤں گا نا تو 50 سٹیٹس بھی لگائے ہوں گے تم پڑھو گے۔ بات ہے دلچسپی کی، جس چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے۔ اب جن کو اچھے لگتے ہیں وہ میسج کر کے باقاعدہ کہتے ہیں کہ سر ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ہم آپ کے سٹیٹس دیکھتے ہیں، ہمیں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو لوگ ہیں نا، وہ بھی نہیں کہنے گھٹ لایا کرو۔ زندگی میں نا ہمیشہ دو چیزیں یاد رکھیں، دو کام آپ نے نہیں کرنے، ایک وہ جس میں نہ دین کا فائدہ ہے، دوسرا وہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے۔ جو بھی کام کرنے لگے نا، جب آپ شیئر کرنے لگتے ہیں نا، 1 منٹ کے لیے رکا کریں، سوچیں یہ جو میں شیئر کرنے لگا ہوں کیا اس سے مجھے کوئی دنیاوی فائدہ ہے یا اس سے مجھے کوئی دین کا فائدہ ہے؟ اگر اندر سے آواز آئے نا ہاں تو پھر شیئر کرنی ہے، ادروائز آپ نے شیئر نہیں کرنا۔ سقراط کے پاس نے ایک شخص آیا، اس نے آ کے کہا، یہ فضول گفتگو کے حوالے سے میں بتانے لگوں، جو فضول شیئرنگ ہم کرتے ہیں جس کا فائدہ کوئی نہیں تھا۔ سقراط کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے سقراط سے کہا کہ میں آپ سے نا ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ سقراط نے اس سے پوچھا کہ جو تم نے ضروری بات کرنی ہے کیا اس میں تمہارا کوئی فائدہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میرا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا سوسائٹی کا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا شٹ یور ماؤتھ، میں کہا بکواس بند رکھا انہیں۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ تو وہ کام کرنا ہے جس میں کوئی فائدہ ہو، یا دین کا فائدہ ہو یا دنیاوی فائدہ ہو۔ اگر ہے تو اٹس اوکے، آپ اس چیز کو شیئر کریں، نہیں ہے تو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔